رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 49 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اہؤلاء الذین، کیا یہ ہیں وہ لوگ، اقسمتم، جن پر تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا۔ ادخلوا الجنہ ولا خوف علیکم، ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ، ولا انتم تحزنون، نہ کچھ غم۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو فرمایا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے، نہ تم غمگین ہوں گے۔ آراف والے غریب جنتی مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے مشرکوں سے کہیں گے، یہ آراف کو متعلق کل ہم نے بتایا ہے کہ کیا یہی وہ غریب مسلمان ہیں جنہیں تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے اور جن کی غریبی فقیری دیکھ کر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب خود دیکھ لو کہ وہ جنت کے دائمی عیش و راحت میں کس عزم و احترام کے ساتھ ہیں اور تم کس بڑی مصیبت میں مبتلا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے اور کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غریبوں کی بے کسی کا مذاق اڑانا کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کو غربت ہونے کی وجہ سے تانے دیتے تھے۔ مسلمان کو غربت کے تانے دینا ایذائے مسلم اور حرام فعل ہے۔ ایذائے مسلم کے مرتکب لوگوں کو اس حدیث مبارک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مفلس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا۔ اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، استغفر اللہ، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء اور مما رزقکم اللہ، کہ ہمیں اپنے پاس سے کچھ پانی دے دو اور کچھ رزق دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو وہ کہیں گے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی گئی ہیں، بے شک یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جب آراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی کچھ لالچ ہوگی اور وہ عرض کریں گے، یا رب، جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، ان سے بات کر سکیں۔ انہیں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔
لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے، کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوں گے، صورتیں بگڑی ہوئی ہوں گی، تو وہ جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے۔ کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، اور کوئی کہے گا ہائے میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے ان نعمتوں میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ ان کی پکار سن کر جنتی کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتی مومن کو دوزخی کافر سے بالکل محبت نہ ہوگی اور نہ ہی اس پر رحم آئے گا، اگرچہ اس کا سگا باپ یا بیٹا یا بہترین دوست ہوگا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اس آیت میں کفار کی ایک بری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کفار نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اس طرح کہ اپنے نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے جسے چاہا حرام کہہ دیا اور جسے چاہا حلال قرار دے دیا، اور جب انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو یہ ایمان والوں سے مذاق کرتے تھے۔ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا کہ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر اپنے آخری انجام کو بھول گئے، اور اہل و عیال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت سخت خطرناک ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یعنی کفار نے دنیا میں جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے حق میں روا رکھا تھا، قیامت کے دن اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا، چونکہ انہوں نے قیامت کا خیال تک چھوڑ رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اس بولنے کا بدلہ دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف نسیان کی نسبت کا مطلب کفار کے نسیان یعنی بولنے کا بدلہ دینا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، بے شک ہم نے ان کے پاس ایک کتاب لائے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کی ہدایت اور رحمت ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی بنا پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس میں انسانی ہدایت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں بیان فرما دی، اور جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اس کی حقانیت کے زبردست دلائل قائم فرمائے، اور اسے بار بار دل نشین انداز اور حسین پیرایوں میں بیان کیا۔ قرآن پاک عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے بیان کا حسین مجموعہ ہے۔ قرآن کی رحمت عامہ تو سارے عالم کے لیے ہے کہ ساری دنیا کو ایک ہدایت نامہ مل گیا، مگر رحمت خاصہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ اس سے نفع صرف وہی اٹھاتے ہیں۔ حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسلنا بالحق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن وہ آخری انجام آئے گا تو جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو ہے کوئی ہمارا سفارشی، فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہماری سفارش کر دے، او نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ،
یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم جو پہلے عمل کیا کرتے تھے، قد خاسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں اور ان سے کھو گئے جو یہ بہتان باندھتے تھے۔ یعنی وہ کفار جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان پر ایمان نہ لائے، وہ صرف اس قرآن کے بیان کیے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ حالانکہ قیامت کے دن جب اس قرآن کا بتایا ہوا انجام آئے گا تو وہ کافر جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے، نہ اس پر ایمان لاتے تھے نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اقرار کرتے ہوئے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول جو تعلیمات لائے تھے وہ سب حق تھیں۔ یعنی حشر و نشر، قیامت کے دن اٹھنا اور ثواب و عذاب، یہ سب حق ہے، لیکن اس وقت اس کا اقرار کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور جب اپنی جانوں کو عذاب میں دیکھیں گے اور یہ نظارہ کریں گے کہ مسلمانوں کی شفاعت ہو رہی ہے اور انبیاء و اولیاء، علماء و صلحاء، چھوٹے بچے، ماہ رمضان اور خانہ کعبہ وغیرہ شفاعت کر رہے ہیں، تب کفِ افسوس ملتے ہوئے کہیں گے کہ ہے کوئی جو ہماری بھی سفارش کر دے، اگر یہ نہیں تو ہمیں دنیا میں ہی واپس بھیج دیا جائے تاکہ پہلے جو اعمال کیے تھے انہیں چھوڑ کر نیک اعمال کر لیں، کفر کی بجائے ایمان لے آئیں، معصیت اور نافرمانی کی بجائے اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لیں، مگر نہ انہیں کسی کی شفاعت نصیب ہوگی اور نہ دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور عمل کا وقت ضائع کر کے اپنی جانیں نقصان میں ڈال دی اور اب پچھتانے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ کفار جو کہتے تھے کہ بت خدا کے شریک ہیں اور وہ اپنے پجاریوں کی شفاعت کریں گے، اب آخرت میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے یہ دعوے جھوٹے تھے۔ محترم سامعین و ناظرین، اوپر متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور ان کے مکالمے، جنتیوں کی نعمتیں اور جہنمیوں کے عذاب، جنتیوں کی خوشیاں اور جہنم کی حسرتیں، یہ سب چیزیں بیان کی گئیں۔ آیات میں جو کچھ بیان ہوا اس میں بنیادی طور پر مسلمانوں اور کافروں کے انجام کا بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اصحاب اعراف کا بھی بیان ہے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اب یہاں مسلمانوں کا ایک وہ گروہ بھی ہوگا جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی، اور یوں ہی وہ لوگ بھی ہوں گے جو نیکیوں کے باوجود کسی گناہ پر پکڑے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو کفر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں وہ تمام ذرائع، مثلا فلمیں، ڈرامے، مزاحیہ پروگرام اور دینی معلومات کی کمی داخل ہے۔ آج ہمارے بزرگ بھی بڑے ڈرامے شوق سے دیکھتے ہیں جس میں بے پردگی ہوتی ہے، جو آج کے زمانے میں کفریات کا سبب بنتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ کوئی مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ کچھ گناہ گار مسلمان ضرور جہنم میں جائیں گے، لیکن ہمیں جہنم کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم سے کس قدر پناہ مانگتے تھے، اس کا اندازہ احادیث طیبہ کے مطالعے سے ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کے عذابات سے ڈرنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔